والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جی 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 فرض نماز کے بعد اپنی جگہ سے فوراً اٹھ کے دائیں یا بائیں ہونا، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب انسان نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، اذکار کرتا رہتا ہے، تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑا مقام ہے۔ اکثر نمازیوں میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ جو ہی فرض نماز ختم ہوتی ہے وہ اپنی اصل جگہ کو چھوڑ کے فوراً پیچھے جا کے بیٹھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ طریقہ غیر شرعی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ نہیں ہے۔ جہاں پہ فرض نماز پڑھی ہے اسی جگہ پہ بیٹھ کے آپ اپنے اذکار کریں۔ ہاں، اگر ذکر کی مجلس لگی ہو، تربیت کی محفل لگی ہوئی ہو، تو پھر آپ پیچھے سے اٹھ کے اپنی اصل جگہ کو چھوڑ کے جتنا محفل کے قریب ہو کے بیٹھیں گے اتنا آپ اپنے رب کی رحمت کے بھی قریب ہو کے بیٹھیں گے۔ تو اگر درس کا معاملہ نہیں ہے، تربیت کا معاملہ نہیں ہے، ذکر کی کوئی مجلس نہیں ہے، تو پھر آپ جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ تسلی سے بیٹھے رہیں جب تک آپ کے اذکار مسنونہ پورے نہیں ہوتے۔ نمازیوں کو اٹھ کے اپنی جگہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شرعی مسائل کا تقاضا ہے۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے پیارے طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی فرض نماز سے پہلے فرض نماز جب شروع ہونے لگتی ہے تو کوئی آتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے 2 نفل پڑھے پھر بیٹھے۔ اب دوسرا یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ امام آنے سے پہلے اٹھے نا جب تک امام کو دیکھنا چاہیے۔ اب یہ دونوں میں کیا ہونا چاہیے؟ یہی رہتا ہے کہ آپ تم کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، اب وہ بیٹھ نہیں سکتا، یہ ذرا اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو کل بھی یہی مسئلہ تھا، شیخ صاحب بول رہے تھے یار آپ پہلے کیوں اٹھ گئے، تو کہہ رہے ہم آئے یا نہیں ہیں، اس کا ذرا فرض نماز کے قیام سے پہلے امام صاحب بیٹھے ہوں یا ابھی آئے نہ ہوں، کسی بھی نمازی کو شرعیت نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ نماز کے لیے گھڑی پر ٹکٹکی باندھ کے بیٹھا ہو، جو ہی سوئی پہ سوئی چڑھی، ٹائم لیمٹ پورا ہوا، وہ فوراً کھڑا ہو جائے۔ حالانکہ امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ بھی ہے، علم بھی ہے، پھر کھڑے ہو کے کہنا جی ٹائم ہو گیا آ جاؤ آگے، یہ بہت بڑے توہین امیز کلمات ہیں۔ ائمہ کرام کی جو عزت اور احترام ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت سی ارشادات عالیہ بیان فرمائے ہیں، لیکن ہمارے ہاں مسائل کو سمجھا نہیں جاتا۔ ہر بندہ جلد بازی کا متلاشی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتا، پھر ایسا ماحول لوگوں کے سامنے کریٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھنے والے پھر پریشانی کے ماحول کو دیکھ کے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ باہر سے اگر کوئی ساتھی آتا ہے، ابھی 1 منٹ یا 2 منٹ رہتے ہیں اور وہ بیٹھنا چاہتا ہے، تو شرعیت کا حکم یہ ہے کہ لا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب تک 2 رکعتیں پڑھ نہ لے اس وقت تک اسے بیٹھنے کی شرعیت اجازت نہیں دیتی۔ پہلا حکم، اگر وہ بیٹھنا چاہتا ہے تو 2 رکعتیں پڑھے پھر بیٹھے، اگر بیٹھنا نہیں چاہتا تو اپنی جگہ پہ کھڑا رہے، کوئی حرج نہیں، یا دائیں بائیں تھوڑی سی چہل قدمی کر لے، کوئی حرج نہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ابھی ٹائم پورا ہوا نہیں،
یا پورا ہو گیا ہے، جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بالکل شرعیت کی خلاف ورزی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب میں آؤں اور تم مجھے دیکھ نہ لو، لا تقوموا، اس وقت تک تم نے کھڑے نہیں ہونا۔ جیسے امام صاحب چل پڑتے ہیں، مصلی کے قریب آتے ہیں، ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت سارے نمازی جو ہیں وہ کھڑے ہوں، پھر اقامت کہی جائے اور پھر نماز کے لیے اس کی ادائیگی کو مکمل کیا جائے۔ لیکن ٹائم کو مکمل ہوتے ہی نمازیوں کا کبھی دائیں دیکھنا، کبھی بائیں دیکھنا، کبھی بار بار گھڑی کی طرف دیکھنا، کبھی پیچھے امام صاحب کو تلاش کرنا، یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنی امت کو سکھلائی ہیں نہ بتلائی ہیں۔ جو ایسا کرتے ہیں ان کو بار بار سمجھانا چاہیے، بتلانا چاہیے، تاکہ ان کی بھی تربیت ہو سکے، اور جن جن کے اندر غلطیاں ہیں ان کو اپنی غلطیوں کا احساس بھی پیدا کرنا چاہیے۔ جی کوئی مرنے والا خواب میں آ کے کہے کہ میرے پاس آ جاؤ، یہ چار بھائی میرے پاس لے آؤ، تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ خواب کی حالت میں اگر مردہ زندہ آدمی کو یہ کہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ یا اپنی چارپائی میرے قریب کر لو، تو اس شخص کو اپنی آخرت کی فکر تازہ کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنی غلطیوں، کمیوں، کوتاہیوں کا احساس پیدا کر کے اپنے گناہوں کی اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور آخرت کی فکر انہی لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے جو ہر وقت اپنے رب کی طرف لو لگا کے رکھتے ہیں، وگرنہ کبھی غفلت، کبھی سستی، کبھی کمی، کبھی کوتاہی جو ہم سے سرزد ہو جاتی ہے، پھر خوابوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندے کو جھنجھوڑتا ہے، تربیت کرتا ہے، بتلاتا ہے اور سمجھاتا ہے۔ اگر خواب کے ذریعے سے بھی کسی کو اس بات کی طرف مائل کر دیا جائے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ میرا اپنے رب سے تعلق کمزور ہو رہا ہے، میں اپنے رب کی طرف رجوع کروں تو یہی میرے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ جی جی خواب کی حالت میں دیکھیں جی، اگر ایک ہی چیز بار بار رپیٹ ہوتی ہے نا تو اس کی کوئی حقیقت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ کی خواب کو ہم لے کے کسی کے اوپر حکم نہیں لگا سکتے جب تک 2-3 دفعہ وہ رپیٹ نہ ہو، حالات، واقعات، ٹائم کا پتہ ہو، دورانیے کا پتہ ہو، خواب کی اصل کنڈیشن کا پتہ ہو، پھر اس کے بارے میں اس کو مماثلات میں لا کے پھر کوئی اس کی ترکیب کی جاتی ہے۔ جی خواب کی تعبیر سب کے سامنے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تربیت مطلوب و مقصود ہو۔ تربیت کے لیے پوچھا چاہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، وگرنہ اگر تربیت ملحوظ خاطر نہ ہو تو پھر علیحدگی میں پوچھنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ خواب کی تعبیر ہمیشہ مستند علماء سے، محققین سے، جو ان کے ما لہ و ما علیہ کو جانتے ہیں، ان سے پوچھنی چاہیے۔ جن کو اس بات کا علم نہیں، تعبیر کے مسائل کا پتہ نہیں، ما لہ و ما علیہ کی تحقیق کا علم نہیں، مماثلات کا پتہ نہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہر ایک سے اپنی خواب کو نہ شیئر کرنا چاہیے اور نہ ہر ایک کو قریب بلا کے اپنی خوابیں سنانی چاہیے۔ جی ٹائم لیمٹ شرعیت نے مقرر فرمائی ہے، دن کا ذکر ہے، جمعہ کے دن کا، تو غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ جب غروب آفتاب ہو گیا تو پھر ٹائم لیمٹ نکل جاتا ہے۔ عصر کے بعد کا صرف اس لیے احتیاطاً کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ لاسٹ پیریڈ چل رہا ہوتا ہے، اگر اس وقت بھی نہیں پڑھیں گے تو پھر کب پڑھیں گے؟ ضروری نہیں ہے، وہ لاسٹ ٹائم پیریڈ ہے نا، اس لیے تنبیہاً کہہ دیا جاتا ہے جی آپ عصر کے بعد تک پڑھ لیں، لیکن ٹائم اس کا غروب آفتاب تک ہے۔ جی فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر جب بھی نماز پڑھائی ہے، نماز کے بعد اذکار کا تو ذکر ملتا ہے حدیث میں، لیکن یہ تذکرہ نہیں ملتا کہ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد فوراً ہاتھ اٹھائے ہوں اور من حیث القوم سب اس کے اندر اپنے ہاتھ اٹھا کے آپ کی دعا کے ساتھ آمین کہتے ہوں۔ ہاں جب ضرورت پیش آئی ہے،
وہ چاہے نماز کے بعد کا ذکر ہو، نماز سے پہلے کا ذکر ہو، مسجد کے اندر کا ذکر ہو، مسجد کے باہر کا ذکر ہو، دوران خطبہ ہو، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہیں، دعا کی ہے، صحابہ نے آپ کی دعا کا جواب آمین کہہ کے بھی دیا ہے۔ لیکن ہر فرض نماز کے بعد بالجزم طور پہ جب تک دعا پایا تکمیل تک نہیں پہنچتی، یہ تصور رکھنا کہ پتہ نہیں ہماری نماز اس کے بغیر قبول نہیں ہوتی، یہ چیز درست نہیں ہے۔ ہاں انفرادی دعائیں مانگنی چاہیے، لیکن ہمارے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے اگر اجتماعی نہیں ہے نا تو ہم انفرادی بھی مانگنا بھول گئے ہیں۔ انفرادی کا تو شرعیت نے حکم دیا ہے، ہر مقام پہ اس کے بارے میں تربیت کی ہے۔ اجتماعی کا ذکر نہیں ملتا، انفرادی کا تو تذکرے ملتے ہیں نا، تو ہم دیکھتے دیکھتے اجتماعی کے منکر بنے تو ہم نے انفرادی دعائیں مانگنی بھی چھوڑ دیں، تو یہ طریقہ سراسر غلط ہے۔ بہت سے صحابہ کرام سے مرویات میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ وہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے۔ تو اپنے لیے انفرادی طور پہ آپ مانگیں، انفرادیت سے آپ کو کوئی نہیں روکتا، صرف جو اجتماعی طور پہ شروع کی جاتی ہے نا اس کو بدعات کے اندر شمار کیا جاتا ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جی، دعا ہاتھ اٹھا کے مانگنی ہے یا بغیر ہاتھ اٹھائے بھی مانگ لے، دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں، کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے روایات میں مختلف طریقے ملتے ہیں، آپ اٹھا کے بھی مانگ لیں، نہ اٹھا کے بھی مانگے، بس اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ سے کچھ مانگ رہا ہوں۔ لیکن ہم نماز میں اتحیات پہ بیٹھے ہوئے ہیں، درود پاک کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ دعائیں مانگتے ہیں نا، ہاتھ تو نہیں اٹھاتے۔ رکوع میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سجدے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ دعائیں مانگتے ہیں نا، وہاں ہم ہاتھ تو نہیں اٹھاتے۔ توجہ کا مرکز اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ خشوع و خضوع میں دونوں طریقے ثابت ہیں، جس طرح چاہیں آپ عمل کر لیں۔ جی، آپ سے فرما رہے تھے کہ بیماری ایک نعمت ہے، تو ایک صحابی نے کہا کہ مجھے کبھی بیماری نہیں ہوئی، تو آپ سے فرمایا کہ آپ ہمارے مسلمان کو بھی مجلس سے بات چلے۔ یہ بیماری کے بارے میں جو لوگوں کے ذہنوں میں مختلف سوال پائے جاتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی کوئی بات نہیں کہی اپنے کسی بھی صحابی کو، ٹھیک ہے۔ جو بیماری بندے پہ آتی ہے بسا اوقات آزمائش ہوتی ہے، بسا اوقات اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، بسا اوقات بیماری آتی ہے اللہ اس بندے کے درجات بلند کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے اوپر یہ معاملہ کس لیے آتا ہے۔ ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے بیماری آئی ہے یا اس کے درجات بلند کرنے کے لیے بیماری آئی ہے۔ یہ اختیار، یہ علم اللہ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو احادیث میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ گناہ ایسے انسان کے جسم سے نکلتے ہیں اور جھڑتے ہیں جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا درخت کے پتے جھڑتے ہیں، اتنی تیزی سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو لا باسا طہورہ انشاءاللہ کا تذکرہ بھی یہی ہے کہ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اللہ تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گا اور اس بیماری سے اللہ تمہیں صحت یابی عطا فرما دے گا۔ یہ تذکرے تو ملتے ہیں، لیکن آپ نے کسی صحابی کو اس حوالے سے ڈانٹا ہو یا یہ فرمایا ہو کہ تمہارا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ جی، اسی کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے نماز میں، اور کسی کو باقی میں ہے تو وہ اسی پہ بیٹھ کے پڑھنا شروع کرتا ہے، باقی ارکان وہ صحیح ادا کر سکتا ہے، بیٹھا نہیں جا سکتا، یا اس کے حوالے سے کرسی کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھنا کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ بس یہ احتیاط ہو، جو بندہ مجبور ہے اس کے لیے صرف شریعت نے دروازہ کھولا ہوا ہے کہ وہ اپنی مجبوری سے فائدہ اٹھا لے تو اللہ معاف فرما کے قبول کر لے گا۔ لیکن ایک بندہ ہے وہ صحت مند ہے، تندرست ہے، دیکھنے میں بھی ٹھیک ہے، اسے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، معمولی سا کوئی پرابلم ہوا تو مسجد میں آتا ہے فوراً کرسی پکڑتا ہے، کرسی کے بغیر وہ نماز پڑھنے میں سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میری نماز کا کیا بنے گا۔ دیکھیں کرسی ایک مجبوری کے لیے مسجد میں رکھی جاتی ہے، اب ہر بندہ ہی مجبور ہو جائے تو پھر یہ 2-4 کرسیاں کیا کریں گی، پھر کتنی ہونی چاہیے؟ ہر ایک کی اپنی اپنی کرسی ہونی چاہیے۔ جب نیوٹرل ہو تو بغیر کرسی کے پڑھے، جب کوئی مسئلہ ہو تو پھر اپنی کرسی اٹھائے اور اپنی کرسی کے اوپر وہ نماز پڑھے۔ اصول اور قانون تو پھر یہ ہونا چاہیے۔
لیکن یاد رہے مجبوری کو مجبوری رہنے دینا چاہیے، لیکن جو مجبور ہیں ان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ ہر نمازی جو ہے وہ کرسی استعمال کر رہا ہے۔ جو تکلیف میں ہے اس کی تکلیف اللہ بہتر جانتا ہے، اسے خود بھی علم ہے، لیکن معمولی سی چیز ہوئی، تکلیف ہوئی، فوراً کرسی پکڑیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے، آپ کو چوٹ لگ گئی، اب آپ کے دور میں سب کچھ تھا، ہر چیز موجود تھی، آپ نے نیچے زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھی ہے، آپ نے کرسی منگوا کے اس کے اوپر بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی۔ یعنی اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں یہ ملتا ہے۔ تو ہم گنجائش صرف اتنی نکالتے ہیں، جب تک شرعیت دروازہ کھول رہی ہے رحمت کا، آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں، اور جب طبیعت کے اندر نکھار آ جائے تو پھر اللہ کے لیے کرسی چھوڑ دیں، نیچے جھکنا سیکھیں، پیشانی زمین پہ لگانی سیکھیں۔ جو اس میں لذت ہے نا، وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے میں لذت نہیں۔ لیکن پھر بھی جو بیمار ہے وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کے کرسی کا استعمال کرنا، سہولت کے لیے کرنا، آسانی کے لیے کرنا، یہ شرعاً درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جی آخری سوال۔ اسی پر بیٹھنے کے بعد یہ کہ جب ہم رکوع کرتے ہیں ہاتھ ہمارے جو ہوتے ہیں گھٹنوں والی جگہ پہ جب سجدہ کا والی آتی ہے تو سجدے میں ہاتھ ایسے آگے بڑھتے ہیں۔ رکوع کرنا ہو تو گھٹنوں کے اوپر ہاتھ ہوتے ہیں، جب سجدہ کرنا ہو تو رکوع سے تھوڑا سا مزید آگے کو جھکنے کا حکم ہے حدیث میں، آگے ہاتھ باہر نکالنے کا حکم شرعیت میں نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ بیمار تھا، آپ نے فرمایا رکوع کے لیے جھکو، جب سجدہ کرو تو رکوع سے زیادہ جھکو، بس یہ ذکر ہے حدیث میں۔ اب بعض نمازی کیا کرتے ہیں، گھٹنوں کو پکڑ لیتے ہیں رکوع میں، جھکاؤ کرتے ہیں، جب سجدہ آتا ہے تو رکوع سے زیادہ جھکتے ہیں لیکن ہاتھ ایسے آگے کر لیتے ہیں۔ ہاتھوں کو آگے پھیلانے کی ضرورت نہیں، ہاتھ اس وقت رکھے جاتے ہیں جب آپ زمین پہ سجدہ کر رہے ہیں۔ جب رکوع کی حالت میں بیٹھے ہیں تو اگر آپ کے ہاتھ گھٹنوں کے اوپر بھی ہیں لیکن آپ رکوع کی نسبت سجدے میں زیادہ جھک رہے ہیں تو آپ کا وہ سجدہ انشاءاللہ اللہ قبول کر لے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو اس مجلس میں ہم نے پڑھا اور سیکھا اور جانا، اللہ سب کو سنت کی احیاء کے اوپر رہنے کی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔